شام ڈھل چکی تھی جب ارمان واپس آیا، مگر آج وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ ایک خوبصورت لڑکی بھی تھی۔ وہ لڑکی دلہن کے لباس میں ملبوس تھی اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ زینب کے قدم جیسے زمین میں جم گئے۔ یہ لڑکی کون ہے؟ آپ اسے اس حالت میں گھر کیوں لائے ہیں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ ہے میری دوسری بیوی، میں نے اس سے شادی کر لی ہے اور اب یہ بھی اسی گھر میں رہے گی۔ تمہیں اس کی ہر بات ماننی ہوگی۔ ارمان نے بے پرواہ لہجے میں جواب دیا۔ اس کے چہرے پر نہ شرمندگی تھی نہ کوئی احساس۔ وہ سیدھا کھڑا رہا اور زینب کی آنکھوں میں دیکھتا رہا۔ یہ سن کر زینب کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ یقین نہیں کر پایا ہی تھی کہ اس کے ساتھ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اس کا دل ٹکڑوں میں۔ اگلے ہی دن سے زینب کی زندگی جہنم بن گئی۔ صبا کے رویے میں غرور اور سختی تھی۔ وہ زینب کو حکم دیتی، اس پر چیختی اور گھر کے سارے کام اسی سے کرواتی۔ زینب حاملہ ہونے کے باوجود ہر کام کرنے پر مجبور تھی۔ زینب کی سانس پھول جاتی، کمر درد سے جھک جاتی، مگر اسے آرام کی اجازت نہیں تھی۔ ہر گزرتا دن اس کے لیے پہلے سے زیادہ مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ جب بھی وہ ارمان سے شکایت کرنے کی کوشش کرتی، وہ مزید غصے میں آ جاتا۔ اب زینب کی زندگی پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ گھر وہی تھا، دیواریں وہی تھیں، مگر ماحول بدل چکا تھا۔ ہر کونے میں اسے اپنی بے بسی کی گونج سنائی دیتی تھی۔ صبا کے آنے کے بعد اس کے حصے میں صرف کام، تھکن اور آنسو رہ گئے تھے۔ اس کا چھٹا مہینہ شروع ہو چکا تھا، مگر اسے آرام کا ایک لمحہ بھی نصیب نہیں ہوتا تھا۔ صبا دن بھر اسے حکم دیتی رہتی، کبھی کپڑے دھلوانا، کبھی صفائی کروانا، کبھی کھانا بنوانا۔ دھلوانا۔ زینب کی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی، مگر کسی کو اس کی فکر نہیں تھی۔ وہ کئی بار ہمت کرتی کہ ارمان سے بات کرے، مگر ہر بار ڈر کر خاموش ہو جاتی۔ اسے معلوم تھا کہ اب ارمان پہلے والا نہیں رہا۔ ایک دن اس نے ہمت کر کے پھر بات کرنے کی کوشش کی۔ میری طبیعت بہت خراب ہے، مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے اور کچھ دوائیاں بھی لینی ہیں۔ ارمان نے بات پوری ہونے سے پہلے ہی غصے سے اسے روک دیا۔ اس کے چہرے پر ناگواری صاف ظاہر تھی، جیسے وہ یہ سب سننا ہی نہیں چاہتا۔ ہر وقت بیمار رہتی ہو، میرے پاس فضول خرچ کے لیے پیسے نہیں ہیں، جو ہے اسی میں گزارا کرو۔ زینب خاموش ہو گئی، اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، مگر وہ کچھ بول نہ سکی۔ ایک صبح زینب شدید کمزوری اور بخار کے ساتھ اٹھی۔ صحن میں آئی ہی تھی کہ صبا کی آواز گونجی، کچن میں جانے کی ضرورت نہیں، پہلے جا کر میرے کپڑے دھو، شام کو مجھے باہر جانا ہے۔ زینب نے ہمت کر کے جواب دیا، میں کپڑے نہیں دھو سکتی، میری طبیعت بہت خراب ہے، مجھے چکر آ رہی ہیں۔ صبا کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، اسے زینب کا انکار برداشت نہ ہوا۔ وہ تیزی سے اس کے قریب آئی اور اونچی آواز میں چیخنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی سختی تھی۔ زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آج اس نے پہلی بار ہمت کر کے جواب دیا، میں تمہاری نوکرانی نہیں ہوں، میں بھی اس گھر کی بیوی ہوں اور اس کے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ یہ سن کر صبا کے چہرے پر خطرناک مسکراہٹ آ گئی۔ اس کی آنکھوں میں غصہ اور نفرت صاف دکھائی دے رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ زینب کے قریب آئی، جیسے کوئی بڑا فیصلہ کرنے جا رہی ہو۔ اچھا، اب زبان بھی چلنے لگی ہے، آج تمہیں تمہاری حیثیت یاد دلاتی ہوں۔ اگلے ہی لمحے صبا نے زینب کا بازو زور سے پکڑ لیا۔ زینب درد سے سسک اٹھی اور خود کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی، مگر صبا اسے گھسیٹتے ہوئے اسٹور روم کی طرف لے گئی۔ دروازہ کھولا اور اسے اندر دھکا دے دیا۔ صبا نے زور سے دروازہ بند کیا اور باہر سے تالا لگا دیا۔ زینب اندھیرے اور سیلن بھرے کمرے میں زمین پر گر گئی۔ اس کی ہمت جواب دے چکی تھی اور آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ وہ اپنے ہی گھر میں قید ہو چکی تھی۔
وہ آہستہ آہستہ زمین پر بیٹھ گئی اور خود کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ کمزور آواز میں پکارنے لگی، کوئی تو میری مدد کرے، پلیز مجھے یہاں سے نکالو۔ رات گہری ہو چکی تھی جب اچانک باہر قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ زینب نے امید کے ساتھ دروازے کی طرف دیکھا، جیسے کوئی اسے بچانے آیا ہو، لیکن یہ ارمان نہیں تھا بلکہ صبا تھی جو کچھ لینے کے لیے اسٹور کے قریب آئی تھی۔ وہ دروازے کے پاس کھڑی ہو کر اندر جھانکنے لگی۔ اب کیسی لگ رہی ہو تم وہاں بند ہو کر؟ یہی تمہاری اصل جگہ ہے۔ زینب نے کمزور آواز میں جواب دینے کی کوشش کی۔ اس کی آنکھوں میں درد اور امید دونوں ایک ساتھ نظر آ رہے تھے۔ وہ اب بھی کسی معجزے کی توقع کر رہی تھی۔ مجھے باہر نکالو، میں بہت کمزور ہوں۔ صبا نے ایک لمحہ بھی نہ سوچا اور دروازہ بند ہی رکھا۔ اس کے رویے میں کوئی نرمی نہیں تھی، بلکہ وہ اس صورتحال کو انجوائے کر رہی تھی۔ وہ ہنستے ہوئے وہاں سے چلی گئی اور زینب پھر اکیلی رہ گئی۔ اس کے لیے یہ رات کسی قیامت سے کم نہیں تھی۔ کیا میری زندگی کا یہی انجام ہے؟ کیا میں کبھی اس قید سے نکل پاؤں گی؟ رات کے کسی پہر زینب کی حالت مزید بگڑ گئی۔ اس کا جسم کپ کپانے لگا اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ وہ بار بار دروازہ کھٹکھٹانے کی کوشش کرتی، مگر اب اس میں اتنی طاقت بھی نہیں رہی تھی۔ آہستہ آہستہ اس کی آواز بھی مدھم ہونے لگی۔ کیا زینب نکل پائے گی اس قید سے؟ کیا زینب بچا پائے گی اپنے بچے کی جان؟ جاننے کے لیے دیکھیے پارٹ 3۔